بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ علی اپنے دوست احمد کے ساتھ ایک سنسان گاؤں گیا۔ گاؤں کے باہر ایک پرانا شکستہ مکان تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں رات کو عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں۔ گاؤں والے کہتے تھے کہ اس مکان میں 50 سال پہلے ایک عورت نے خودکشی کی تھی اور اس کی روح آج بھی وہاں بھٹکتی ہے۔ علی بہت بہادر لڑکا تھا۔ اس نے احمد سے کہا، چلو دیکھتے ہیں کہ آخر اس مکان میں ہے کیا۔ احمد ڈر گیا مگر علی کے اصرار پر وہ بھی ساتھ ہو لیا۔ رات کا وقت تھا، چاروں طرف گھپ اندھیرا۔ مکان کے اندر داخل ہوتے ہی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں۔ دیواروں پر پرانی تصویریں تھیں جن کی آنکھیں جیسے حرکت کر رہی تھیں۔ اچانک علی کو کسی کی سرگوشی سنائی دی، واپس چلے جاؤ ورنہ مر جاؤ گے۔ علی نے احمد کی طرف دیکھا، وہ بھی کانپ رہا تھا۔ دونوں کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ سامنے کمرے میں ایک سایہ نظر آیا جو آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سایہ رکتا اور پھر قریب آتا۔ اس کے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ علی اور احمد نے بھاگنے کی کوشش کی مگر دروازہ خود بخود بند ہو گیا، کھڑکیاں بھی بند۔ اب صرف ایک راستہ تھا، مکان کا تہہ خانہ۔ دونوں نے کانپتے ہوئے تہہ خانے کا دروازہ کھولا۔ اندر بہت اندھیرا اور بدبو تھی۔ ایک پرانی لکڑی کی میز پر ایک خون سے بھرا ہوا خط رکھا تھا جس پر لکھا تھا، تم بھی قید ہو چکے ہو ہمیشہ کے لیے۔ اچانک ایک عورت سفید لباس میں بکھرے بالوں کے ساتھ ان کے سامنے آ گئی۔ اس کی آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے کہا، تم نے میری نیند خراب کی، اب تم بھی یہیں سو گے۔ صبح جب گاؤں والے اٹھے تو مکان خالی تھا، صرف علی اور احمد تہہ خانے میں بے ہوش تھے۔ گاؤں والوں نے انہیں ہوش دلایا اور پوچھا کیا ہوا، تو انہوں نے کل رات کی ساری داستان سنائی۔